آقا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات یاد رکھیے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے معاف کرنے کا ایک ایسا درس ہے کہ اس کا واقعہ سنیے، کنیز کا واقعہ، کہ آقا سجاد علیہ السلام کی گھر کی کنیز ہے، پانی لے کر آئی ہے مولا کے وضو کے لیے، اور پانی کا ڈول اس کنیز کے ہاتھ میں ہے۔ ابن شہر آشوب کی روایت ہے، مناقب ابن شہر آشوب۔ مگر ہوا یہ کہ پانی کا ڈول جب لے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے لیے لا رہی تھی تو اس کا دامن کہیں اس کے عبا میں الجھا، لڑکھڑائی، اور پانی کا ڈول امام علیہ السلام کے چہرہ انور پر گر گیا پورا۔ جیسے ہی پانی مولا کے چہرے پر گرا ہے نا، اب قریب تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتے، قبل اس کے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو جاتے، اس کنیز نے، کنیز بھی عام گھرانے کی تو کنیز تھی نہیں، کنیز تھی تو اس گھرانے کی کنیز تھی کہ جس گھر میں کنیزی کرنے والی فضہ گزری ہوئی تھی، جو قرآن سے باتیں کرتی تھی۔ تو اس بی بی نے بھی، جو سجاد آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیز ہے، قرآن سے باتیں کر رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ غصے کو روکتے ہیں۔ ابھی آقا غصے میں نہیں آئے ہیں، لیکن یہ کنیز جانتی ہے کہ اگر یہ غصے میں آ گئے تو رب الارباب بھی غصے میں آ جائے گا۔ اگر خدا کو غضب کو روکنا ہے تو سجاد کے غضب کو بھی روکنا ہوگا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا، جیسے یہ آیت کا حصہ ٹکڑا سنا تو مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا، قد قزمت غیظی، میں نے غصے کو روکا۔ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے، کیا حصہ ہے؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو ایک ٹکڑا پڑا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، امام نے فرمایا قزمت غیظی، میں نے غصے کو روکا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں عَفَا اللَّهُ عَنْكِ، جا خدا نے تجھے معاف کیا۔ بھائی میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے کنیز مولا سجاد، آپ معافی کس سے مانگ رہی ہیں؟ کہے گی میں مولا سجاد سے معافی مانگ رہی ہوں۔ مولا سجاد سے معافی مانگی جا رہی ہے، اور سجاد آقا فرما رہے ہیں عَفَا اللَّهُ عَنْكِ، جا خدا نے تجھے معاف کیا۔ سمجھ میں آیا؟ سجاد وہ ہے جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے، جس کی معافی میں خدا کی معافی ہے۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكِ عَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور جب یہ آیت کا ٹکڑا پڑا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، آج سے تو آزاد ہو گئی۔ جیسے ہی آزاد ہوئی ہے، کہتی ہے مولا اپنے سے دور نہ کیجیے، اس لیے کہ سب کچھ برداشت ہے، آپ سے جدائی برداشت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم ائمہ اطہار کی کنیزی میں آنے کے بعد لوگوں کو، کمبر کو، عمار کو، جون کو، سلمان کو، بوزر کو، مقداد کو، فضہ کو کیا ٹریٹمنٹ ملتا تھا کہ وہ کہتے تھے اب بادشاہت بھی مل گئی تو مزہ نہیں آئے گا، اب بادشاہت بھی ملی تو لطف نہ آئے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے گھرانے کی کنیزی میں رہے، آپ کے گھرانے کی غلامی میں رہے۔ سمجھ میں آیا؟ جس گھرانے کے کنیزوں اور غلاموں کو بادشاہوں سے بہتر رکھا جاتا ہو، اس گھرانے کو آل محمد کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔